بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کویسچنس میں کچھ اور اردو کے سوالات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکچر کے صورت میں۔ سوانح نگاری کا آغاز حالی سے ہوا۔ حالی نے سوانح نگاری لکھنا شروع کی۔ سوانح نگاری مطلب کسی کے حالات زندگی لکھنا مولانا الطاف حسین حالی نے لکھے۔ اردو میں انشا نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ انشا نگاری کا آغاز انشائیہ لکھے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا انگریزی ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب الفاروق ہے اس کا انگریزی ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ گل رانا جو کتاب ہے یہ غالب کی ہے اور شاعری کی ہے۔ مرزا غالب کی برسی 16 فروری کو ہوتی ہے۔ 16 فروری مرزا غالب کی برسی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑے پہ کسی کے پیچھے سوار ہونا، یعنی قافیے سے پہلے جو ہے وہ پیچھے ردیف ہوتا ہے، پہلے ردیف آتا ہے پھر قافیہ۔ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تسبیح۔ اس کے لب پھول ہیں یہ استعارہ ہے۔ اعجاز مسیحا تلمیح ہے۔ اعجاز مسیحا تلمیح ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء ادارہ قائم کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء ایک ادارہ قائم کیا۔ غتر بود ہونا یہ ایک محاورہ ہے جو محاورتاً بولا جاتا ہے۔ منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت طباعت کے میدان میں کی ہے۔ طباعت کے میدان میں کی مطلب کتابیں چھاپی ہیں جو لکھ کے رائٹر دیتے ہیں تو آگے پھر چھپتی ہیں، پھر آگے سیل ہونے کے لیے بک ڈپو پہ آ جاتی ہیں۔ دھوم دھام میں دھام دھوم دھام میں دھام مہمل ہے، مہمل۔ صبح بنارس شام اودھ ہے، صبح بنارس شام اودھ ہے۔ اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش یہ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے ہیں۔ اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش دو سفر نامے ہیں مستنصر حسین تارڑ کے۔ دکان بڑھانا کا مطلب ہے دکان بند کر دینا، یعنی اس کا جو شٹل ہے وہ نیچے کر دینا۔ کاتب برہان غالب کی کتاب ہے۔ ایک کاتب برہان ہے، ایک برہان کاتب ہے۔ کاتب برہان غالب کی کتاب ہے۔ یہ سوانح نگاری کا آغاز حالی سے ہوا۔ اردو میں انشا نگاری کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا انگریزی ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ گل رانا غالب کی کتاب ہے۔ مرزا غالب کی برسی 16 فروری کو ہوتی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونا۔ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تسبیح ہے۔ اس کے لب پھول ہیں استعارہ ہے۔ اعجاز مسیحا تلمیح ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء ادارہ قائم کیا۔ غتر بود ہونا یہ محاورہ ہے، محاورتاً بولا جاتا ہے۔ منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت طباعت کے میدان میں کی ہے۔ دھوم دھام میں دھام مہمل ہے۔ صبح بنارس شام اودھ ہے۔ اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے ہیں۔ دکان بڑھانا دکان بند کر دینا۔ کاتب برہان غالب کی کتاب ہے۔ ایک برہان کاتب بھی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔